دوسرے لوگوں میں سر SC BCs اور برہمنز میں سال کے 12 مہینے اپلیکیشن کھلا رہتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، وقت پہ رہتا ہے. تو یہ بھی ایشو ہم اگر آپ اجازت دیے تو ہم بیٹھ کے میٹنگ میں اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سر. اور یہ MTF RTF کا بھی ہے، ایڈیشنل 200 کروڑ ہونا ہے اس میں بھی. تو ان سارے مسائل کو اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم بیٹھ سکتے ہیں. لیکن ایک ضروری جو آپ کے نظر لانا چاہتا ہوں چیف منسٹر صاحب، وہ یہ ہے اسٹیٹ گورنمنٹ شوڈ ریوائیو دا اسٹیٹ اسکیم فار پری میٹرک اسٹیٹ اسکالرشپ فار مائنورٹی اسٹوڈنٹس آن پار ود SC STs اینڈ BCs سر. کیونکہ اب تک گورنمنٹ آف انڈیا سے آتا تھا تو وہی پیسہ دیا جاتا تھا، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے بند کر دیا ہے. لیکن اسٹیٹ گورنمنٹ کی جانب سے SC STs اور BCs کو دیا جا رہا ہے، مائنورٹیز کو نہیں دیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مائنورٹیز کو بھی SC STs اور BCs کی طرح اگر دے دیا جاتا ہے تو ان کو بھی کافی سہولت ہوگی. اور میں ایک آپ سے کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2014 میں TRS جب تھی اس وقت آپ نے الیکشن سے پہلے بھی اعلان کیا تھا، اور مجلس بھی بار بار یہ اعلان کر رہی ہے، بار بار مطالبہ کر رہی ہے کہ جوڈیشل پاورز دینے کے لیے وقف بورڈ کو. تو میں اس کے لیے بھی آپ سے اپیل کروں گا کہ اس تعلق سے بھی اگر آپ لیگل ڈپارٹمنٹ کو اگر بولتے ہیں تو وہ لوگ کم از کم ایک پروسیس کو سٹارٹ تو کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جوڈیشل پاورز وقف بورڈ کو دیا جا سکتا ہے. پھر میں نے آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا اور آپ سے یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف پرومیننٹ پرسنز in from minority community in TS Public Service Commission, in Official Language Commission, Information Commission, appointment of advocates from minority community as government pleaders, public prosecutor, assistant GPs and assistant PPs کے لیے سر. تو یہ بھی ایک آپ کو ہی اس کے اوپر کچھ فیصلہ لینا پڑے گا کہ کوئی کسی کو بھی ڈالیے. ایک پرومیننٹ مسلمانوں کو ہر جگہ پر ہائر ایجوکیشن کا ہے، اس میں بھی ہم نے مطالبہ کیا تھا. اور میں پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ محمود بھائی جب ہمارے ریونیو منسٹر تھے اس وقت سے ایک پرانا مطالبہ ہے اولڈ سٹی میں ایک رجسٹریشن کے آفس کا، وہ وعدہ بھی کیا گیا تھا، وہ ابھی نہیں ہوا ہے. تو اس کے ساتھ بدلا گڑے میں ایک بس ڈپو کے لیے بھی ہم نے مطالبہ کیا ہے. وقف کی زمین ہے تو وقف کی زمین میں اگر وقف بورڈ سے ہم NOC لے لیتے ہیں تو وہاں پہ ایک رجسٹریشن آفس بھی آ سکتا ہے، بس ڈپو بھی آ سکتا ہے، اور ایک بڑا سب اسٹیشن بھی وہاں پہ ہم لا سکتے ہیں. تو میں ایک بات میں بار بار ہمارے منسٹر صاحب سے، ہیلتھ منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں سر کہ یہ آروگیہ شری کے تعلق سے ہے. 2007 میں آروگیہ شری کے ریٹس کو اس وقت طے کیا گیا تھا. 2007 سے لے کر آج تک بھی آروگیہ شری کے ریٹس کو انہینس نہیں کیا گیا. تو اس کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا توجہ دیں. اور اس کے ساتھ آروگیہ شری کے بعض کیسز ہے جو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں، ٹیچنگ ہاسپٹلز میں، صرف ٹیچنگ ہاسپٹلز میں اس کی اجازت اگر دے دی جاتی ہے تو ٹیچنگ میٹیریل ہاسپٹلز میں اور زیادہ ہوگا. اور ایک اہم مسئلہ میں پہلے بھی اٹھایا تھا، استقبال کیا تھا آپ نے جب کانٹریکٹ امپلائیز کو ریگولرائز کرنے کا وعدہ کیا اور 11,000 کانٹریکٹ امپلائیز کو قریب آپ نے ریگولرائزیشن کا پروسیس کو سٹارٹ کیا. تو میں نے اس وقت بھی مطالبہ کیا تھا، آج بھی پھر یہ کر رہا ہوں کہ ان 11,000 میں ریزرویشن پالیسی کو ایڈاپٹ کرنا ضروری ہے سر. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جب یہ کانٹریکٹ امپلائیز کو لیا گیا تھا تو اس وقت ریزرویشن کے حساب سے ان کو کانٹریکٹ بیسس پہ نہیں لیا گیا، لیکن اب جب ان کو ریگولر کر رہے ہیں تو اس وجہ سے مسلمانوں کا تناسب کافی کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ پبلک ورکس جو الاٹمنٹ ہوتا ہے اس میں بھی ریزرویشن پالیسی کے بنا پر آپ نے SCs کو، STs کو اور BCs کو بھی دیا ہے. تو BCs کو جو 25% آپ نے دیا ہے اس میں BCE مسلمانوں کو بھی دینے کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا اور امید کروں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی کریں گے. اور پھر سے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے وہ اولڈ پینشن سکیم کے تعلق سے کہ PRC آپ نیا تشکیل دینے کا آپ نے وعدہ کیا ہے. کم از کم یہ اولڈ پینشن سکیم کے میٹر کو ان تک اگر آپ رجوع کریں تو PRC سٹڈی کر کے بعد میں آپ کو رپورٹ دے سکتا ہے. کافی
ملازمین اس تعلق سے بار بار ہم سے درخواست کر رہے تھے. اور ایک بات میں نے کہا تھا کہ کمرشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے the post of ACTO and DSTO working as commercial tax ڈپارٹمنٹ ایز نان گیزیٹڈ آفیسرز, اس میں فائنینشیل برڈن کچھ بھی نہیں ہے, صرف ان کو گیزیٹڈ آفیسر کا رینک دینا ہے. تو اس کے لیے بھی میں نے درخواست کیا تھا. اور پھر 169 ہمارے جو لیکچررز ہیں ان کا پینڈنگ ہے, جیو کا, جونیئر کالج کے لیکچررز کا آپ کے دفتر میں CM صاحب پینڈنگ ہے, ان کے ریگولرائزیشن کا فائل, تو اس تعلق سے بھی میں کروں گا. اور نرسنگ ڈائریکٹوریٹ اسٹیبلشمنٹ کا صاحب, یہ نرسنگ سٹاف بہت مدد کرتا ہے اور کافی وہ لوگ کام کرتے ہیں. تو اگر نرسنگ ڈائریکٹوریٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو دس ول ایکسلریٹ اینڈ the strengthening of nursing cadre and establishment of nursing directorate in Telangana. The nursing workforce plays a vital role in health care, sir. پھر سے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی کے اسٹاف لیکچررز کو ریگولرائز کرنے کا ان کا ایک پرانا مطالبہ ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بھی, اور میں نے یہ اسپاؤس کے بارے میں بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم نے 16 ڈسٹرکٹس میں کیا ہے, 13 ڈسٹرکٹ چھوٹ گئے ہیں. اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمدردی کے ساتھ اگر آپ کریں گے. اردو 69 سیلف فائنانس کا صاحب اس کا تھا, اور یہ DSC 1998, 2003 اور 2007 کے بارے میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا. امید کرتا ہوں کہ اس میں سے جو بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں, جتنا بھی کر سکتے ہیں, اگر اس کے اوپر بھی اگر آپ غور کریں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. کیونکہ کافی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ پروموشن عام ریزرو پولیس کا ہوم منسٹر صاحب نے لاسٹ اسمبلی میں وعدہ کیا تھا, سارے لوگوں کو کر دیا, تھوڑے سے بچ گئے ہیں. اگر ان کو بھی اگر آپ کر دیں گے تو یہ لوگ بھی کافی خوش ہوں گے, کیونکہ ان کا یہ پرمیشن تھا عام ریزرو پولیس کا کانسٹیبل, ہیلتھ کانسٹیبل, ARSI, SI, which is pending from the last 2 years, sir. I hope that the issues which I have raised would be considered by the Honorable Chief Minister Sahab, and I thank you very much for giving me this opportunity, sir. اکبر صاحب, میں آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں, ہمارے ریاست کے جتنے بھی لوگ ہیں, وہ چاہے ہندو ہے, مسلمان ہے, دلت ہے, BC ہے, سرکاری کاموں میں, سرکاری سبسڈائز میں ہر کسی کا سملر درجہ ہونا چاہیے. ایک کو ملتا ہے دوسرے کو نہیں ملتا ہے, وہ ٹھیک بات نہیں ہے. ایک دلت بندھو ایک ایسی اسکیم ہے جو سب سے باٹم لائن میں غریب سے غریب دلت ہے, اس لیے ان کے لیے ایک اسپیشل اسکیم لایا گیا تھا. لیکن باقی معاملات میں آپ سے بالکل سہمت ہوں. جو اسکالرشپ کا آپ نے ذکر کیا اس کا میرا پورا احساس ہے. میں ہریش راؤ جی سے کہتا ہوں, ان کے صدارت میں ہوم منسٹر صاحب بھی جائیں گے, میونسپل منسٹر بھی جائیں گے, انہی کے چیمبر میں ان سے معلوم کر لیجئے. آپ کل یا پرسوں بیٹھ لیجئے, یہ سارے مسائل جتنے بھی آپ اٹھائے وہاں ڈرافٹ کیجئے, کیا کیا نکل سکتا ہے اس میں. ہریش راؤ صاحب کو میں کہتا ہوں وہاں چیف سیکرٹری صاحب کو وہ بلا لیجئے, مائنارٹی ویلفیئر سیکرٹری کو بھی بلا لیجئے, مائنارٹی ویلفیئر منسٹر صاحب کو بھی ساتھ لے لیجئے. سو بھی مل کر کے ایک آئیڈیا پہ آ جائیے. دوسری بات میں آپ سے یہ کھل کر کہنا چاہوں گا, اولڈ پینشن اسکیم کا بڑا ملٹی ناٹی ہو گیا ہے. اٹ ہیز بیکم اے پیٹا مڑی بولتے ہیں اس کو تیلگو میں, ایسا کر دیے لوگوں نے. ابھی کانگریس پارٹی نے وعدہ کیا راجستھان میں, چھتیس گڑھ میں ہم اولڈ پینشن لا دیں گے, لیکن کچھ نہیں کر پائے, صرف وعدے کا وعدہ رہ گئے. جو کہ جب گورنمنٹ آف انڈیا سے پوچھ رہے, اس کا ایک سسٹم انہوں نے بنا دیا. کانگریس سرکار نے ہی بنا دیا تھا, اس کو BJP عملہ آوری میں لایا. وہ پینشن فنڈ بول کے بنا دیے. اب سرکار کے پیسے, امپلائیز کے پیسے جا کے وہاں جمع ہو گئے, وہ واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس میں کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے اس میں کوئی کسی کو ابھی اندازہ نہیں ہے. بس چل رہا ہے, ان کا ڈیمانڈ چل رہا ہے, سرکاریں سن رہے, کچھ سرکاریں سمپیتھیٹک ہے. 3-4 جگہ تو کانگریس پارٹی نے اعلان بھی کیا. ہماچل میں اسی نعرے پہ کانگریس نے جیتا, لیکن جیتنے کے بعد کچھ نہیں کر پا رہے. اسی لیے ہم ایگزامن کریں گے اس کو ضرور. اس بات کو ہمارے ہی ملازم ہیں, ان کا لائف گارنٹی چاہ رہے وہ لوگ, اس میں کیا ہے, پورا زندگی بھر تک ایک ہمارا یہ رہتا بول کے ان کا سیفٹی چاہ رہے, لائف سیفٹی چاہ رہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس چیز کو میں یوں ہی نہیں کہہ سکتا, غیر ذمہ دار نہیں کہہ سکتا, لیکن اس کو ضرور ایگزامن کریں گے. جو کچھ بھی اپنے طرف سے کیا جا سکتا ہے, سمپیتھیٹیکلی ول ڈو دس. اور دوسرا آپ نے ایک اچھی بات کہا کہ یہ
ओवरसीज स्कॉलरशिप्स हो, जुडिशल पावर्स हो, इन सारे चीज़ उस कमेटी में, मंत्रियों की कमेटी में आप लाइए। वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहिबा भी रहेगी, दूसरे सेक्रेटरीज भी रहेंगे, तो इसके हिसाब से क्या क्या किया जा सकता है आप नतीजा निकालिए। मैं इसको ज़रूर गौर करूँगा। और हर शोबे हयात में मुसलमानों की नुमाइंदगी की बहुत ज़रूरी है। कुछ जगह खाली है हमारे पास, मैं आपको शायद चिट्ठी भी लिखूँगा, आपकी तरफ से कुछ नाम दीजिए। हमारे महमूद भाई ने भी कुछ नाम प्रपोज किए हैं। कुल मिलाकर के जो कमिटियाँ पेंडिंग है, मैं आपसे वायदा करता हूँ हर शोबे हयात में मुसलमानों का नुमाइंदगी ज़रूर होगी जब तक बिहार सरकार रहेगी। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ।